السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم. سر جی آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے روحانیت کا طریقہ کار کیا ہے. ہم سنتے آئے ہیں کہ روحانیت پہ چلنا چاہیے, روحانیت دین کا حصہ ہے, تو اس کا کریکولم کیا ہے, مطلب کس طرح سے کوئی انسان اس پہ چل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسط میں بات کو مختصر کروں گا کیونکہ یہ ٹاپک بہت ڈیٹیل ہے کہ روحانیت کا کریکولم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس کا تعلق انسان کے پورے وجود سے ہے اور پوری کائنات سے ہے, کیونکہ آپ کو اس وجود کے ساتھ اس کائنات میں رہتے ہوئے ہی اس راستے پر چلنا ہے. اور دوسرا اس کا رخ یہ کہ آپ کا وجود جو ہے اس کے 3 اینگل ہیں, 3 ایسپیکٹ ہیں. ایک آپ کا ظاہری جسم ہے, ایک آپ کا شعور ہے اور ایک آپ کی روح ہے. تو یہ روحانی راستہ سمجھ لیجئے. اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہے کہ آپ نے وہ روح جو پہلے آسمانوں پہ کہیں تھی, کریٹر کے پاس تھی, وہ اس جسم میں آئی ہے اور ایک شعور اس کو بخشا ہے. اب اس روح کو واپس آپ نے ایکٹیویٹ کر کے اور اس روح نے ٹیک اوور کرنا ہے اس مادی جسم کو. یہ مادی جسم ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے, بہت ٹیمپورل چیز ہے, بہت عارضی چیز ہے, اور یہ چند سالوں میں 70-80 سال جو بھی آپ کی زندگی ہوتی ہے اس میں اپنی لائف سائیکل پوری کر کے مٹی میں ختم ہو جاتا ہے. تو رہتی کیا چیز ہے؟ روح اور شعور. تو آپ کو اپنا شعور اتنا بلند کرنا ہے کہ آپ روح آپ کی جو ہے وہ اتنی پاورفل یا اتنی انلائٹنڈ یا باشعور ہو جائے کہ وہ اپنے رب سے یا اپنے کریٹر سے دوبارہ تعلق قائم کر لے. ایک رخ اس کا یہ ہے. اب یہ سب کرنے کے لیے, یہ کہنے کو تو ہم نے ایک جملے میں بتا دیا, یہ سب کرنے کے لیے پروسیس کیا ہے. بیسکلی روحانی کیا کوئی کریکولم ہے؟ اب میں اس پہ یہ عرض کروں گا, میں اپنی رائے نہیں دوں گا, جو کچھ رائج ہے میں وہ آگاہ کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کی جو ہے گمراہیاں دور ہو جائیں اور ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارے معاشرے میں, ہماری دنیا میں اس وقت چل کیا رہا ہے. دیکھیے, جو روحانی کریکولم ہے وہ ہر انسان کے لیے, ہر انسان روح رکھتا ہے. اب اس چیز کو اپروچ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. ہم بڑی یونیورسل بات یہاں کر رہے ہیں. جو ایک شخص مسلمان نہیں ہے یا کسی اور ملک میں عیسائی ہے, ہندو ہے, یہودی ہے, اس کی بھی روح ہے, تو وہ جو بھی روحانیت کو اپروچ کرے گا, اس کریکولم پہ چلنے کی کوشش کرے گا, تو وہ کون سا کریکولم فالو کرے گا؟ وہ جو اس کے مذہب نے دیا ہے. اسی طرح اسلام میں جو روحانیت کا کریکولم ہے وہ صوفیہ اور اولیاء اور ان لوگوں نے زیادہ اس پہ کام کیا کہ روحانیت پہ کیسے چلا جائے یا روح کو کیسے بیدار کیا جائے. اگر ایک جملے میں کہیں کہ یہ پورا پروسیس اگر ہم سم اپ کریں, روحانیت کیا ہے یا روحانیت کا کریکولم کیا ہے؟ انسان کا اپنی ذات, اپنے وجود کا احساس کرنا, اس کو ذات کا عرفان لینا یعنی کہ سیلف ریئلائزیشن, اس کا یہ احساس کرنا کہ دنیا اور کائنات کا نظام کیا چل رہا ہے, اس سے کنیکٹ ہونا, اس کو ریئلائز کرنا یعنی کہ یونیورسل ریئلائزیشن, اور پھر 3rd اسٹیپ اس کا اللہ سے تعلق قائم کر لینا یعنی کہ انسان کا قلب جو ہے وہ اللہ سے تعلق قائم کر لے, ہارٹ یا روح اس کی تعلق قائم کر لے. اس کو ہم تعلق باللہ بھی کہتے ہیں, یا رب سے تعلق قائم کر لینا, یا مذہبی لینگویج میں واپس اپنے رب کی طرف لوٹ جانا, اس کو روحانیت کہتے ہیں. اب اس سارے پروسیس میں ہمارے پاس ایک روح بھی ہے, جیسے ہم نے عرض کیا, ایک شعور بھی ہے, تو ان ساری چیزوں کی جو پاورز ہیں, ان کی ڈیٹیلنگ ہے, ان کی کریکٹرسٹکس ہیں, وہ سب ایکسپلوئٹ ہوتی ہیں, ایکسپلور ہوتی ہیں یا اویئرنیس آتی ہے. تو معاشرے میں جو مائنڈ سیٹ رائج ہے, میں وہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو جو اسلامک مائنڈ سیٹ, جو اسلامک معاشرے آپ جتنے بھی پائیں گے پوری دنیا میں, وہاں پہ آپ کو اسلامک کریکولم ملتا ہے, وہ صوفیزم میں ملتا ہے یا مسٹسزم میں ملتا ہے, یا آپ کو جو پاکستان میں زیادہ تر رائج ہے سب کلچرز, وہ ہیں سلسلوں کے کلچرز, چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, بہائیہ, اویسیہ, یہ سارے سلسلے آپ کو مین اسٹریم ملیں گے. اور بھی سلسلے ہیں لوگ اپنے بھی قائم کر رہے ہیں آج کل. تو یہ سلسلے آپ کو ملیں گے جس پہ چل کے وہ دعوت یہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ ہے رب سے تعلق قائم کرنے کا, ایک کریکولم ہے ہمارا چلنے کا, آپ ہمارے پاس آئیے, اس سلسلے میں جوائن ہوئیے تو ہم آپ کو رب تک پہنچا دیں گے. پر ان کی اپنی پریکٹسز ہیں, ان کا ورد کرنا. اچھا, پھر صوفیہ میں ایک بڑی انٹلیکچوئل آرگیومنٹ یہ رہی ہے ہمیشہ کہ رب سے تعلق قائم کرنے کے کیا طریقے ہیں. تو انہوں نے بیسک 2 طریقے بیان کیے. ایک یہ کہ آپ ذکر اور اذکار سے اللہ کو یاد کر کر کے اس سے تعلق قائم کر لیجیے. اس میں پھر کانسیکوینسز ہیں, اس میں گمراہیاں ہیں اور غلط فہمیاں ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا تعلق قائم ہو گیا, لیکن ایکچولی وہ نہیں ہوا ہوتا, وہ نفس سے تعلق قائم ہوا ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کو کوئی ایسا ماسٹر یا ٹیچر لے لیں, اس کو ہم مرشد کہتے ہیں, جو آپ کو اس راہ پر چلائے اور وہاں تک پہنچا دے. تو اب جو مرشد لینے والا طریقہ ہے, اس پہ آپ کو سلسلے ملیں گے کہ آپ سلسلہ جوائن کریں, کسی کے ہاتھ میں بیعت کریں, اور پھر آپ اس کریکولم پہ چل کے رب سے تعلق قائم کر سکتے ہیں. مقصد سب کا رب سے تعلق قائم کرانا ہے. کہہ لیجیے طریقہ کار, پروسیسز الگ الگ ہیں. جی 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 آپ نے عرض کیا کہ روحانیت پہ جب انسان چلتا ہے تو وہ کنیکٹیوٹی پہ آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیتا ہے. ایک طریقہ ہے ذکر اور ورد کا, اور دوسرا طریقہ ہے کہ کوئی استاد یا کوئی ٹیچر ڈھونڈے. تو جو ٹیچر ہوگا وہ کس پروسیس سے گزارے گا انسان کو؟ ٹھیک.
دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ایک تو جو معاشرے میں رائج ہے وہ یہ سلسلے ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ کسی سلسلے کو جوائن کریں اور وہ آپ ان کے جو بھی وہاں کے پیر و مرشد ہوں ان کے ہاتھ میں بیعت کریں اور وہ ایک کلیم کرتے ہیں کہ ہم پہنچا دیں گے. واللہ عالم وہ پہنچا سکتے ہیں نہیں پہنچا سکتے, انہوں نے پہنچایا کتنے لوگوں کو نہیں پہنچایا, یا کچھ لوگوں کو لگا ہم پہنچ گئے, ان کو صحیح لگا غلط لگا, یہ ایک الگ ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہے. دوسرا آپ نے جو سوال کیا کہ وہ کس پروسیس سے چلائے گا, وہ پروسیس وہ بھی یہی ہوگا جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ وہ آپ کو ذات کا شعور دے گا, ذات کا عرفان دے گا, آپ کو یونیورسل اور انٹرنیشنل یا ورلڈلی ریئلائزیشن دے گا, اس کا شعور بخشے گا, نظام کائنات کا شعور بخشے گا, اور پھر اللہ کی ذات کا شعور, اللہ کے صفات کا شعور اور اللہ سے تعلق قائم کرے گا. وہ بھی یہی. ٹیچر لینے کا مطلب ہوتا ہے آپ کوئی بھی اسکول یونیورسٹی میں ٹیچر کے پاس کیوں جا کے پڑھتے ہو, آپ ٹیچر سے اس لیے پڑھتے ہو کہ وہ آلریڈی پڑھ چکا ہوتا ہے, وہ سب کچھ وہ ایکسپیرینس رکھتا ہے, وہ یہ سب کچھ کر چکا ہوتا ہے. آپ یہ ایزیوم کر کے کسی بھی ٹیچر کے پاس جاتے ہو, دنیا میں کچھ بھی کرتے ہو ٹیچر لیتے ہو, کوئی ہنر سیکھنا ہے, کوئی کام سیکھنا ہے, کچھ بھی سیکھنا ہے تو آپ ٹیچر اس لیے لیتے ہو کہ وہ آپ کو آپ یہ ایزیوم کرتے ہو کہ وہ کر چکا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب آپ کو اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ پروسیس, میں گمراہ ہو سکتا ہوں یا میری عقل صحیح نہیں, تو مجھے ایک ایسا شخص ڈھونڈ لینا چاہیے جو یہ پروسیس سے گزر چکا ہے. تو اب مارکیٹ میں یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ آپ کوئی ہنر یا کوئی سبجیکٹ پڑھنے جاتے ہو تو کچھ فیک ٹیچرز بھی ہوتے ہیں جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ آتا ہے لیکن آپ کو غلط پڑھا رہے ہوتے ہیں یا ان کو آتا نہیں ہے. تو اسی طرح اس راہ میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ, کیا میجورٹی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں وہاں تک, لیکن وہ نہیں پہنچے ہوتے ہیں, ان کی غلط فہمی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ جو ہے, اچھا اس کے علاوہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ہے ذکر اذکار والا. ایک ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی رائج ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے علماء اکرام یا پیران جو لوگ ہیں, جو پیر حضرات ہیں, وہ لوگوں کو ورد دے رہے ہوتے ہیں, بخش رہے ہوتے ہیں. اور ایک بہت بڑے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ روحانیت اسی کا نام ہے, روح کی پاورز ایکسپلائٹ ہو گئی. یہ فلاں صاحب ہے, ان کے پاس جنات کو حاضر کرنے کی پاور ہے, وہ جنات پہ کنٹرول کر لیتے ہیں, وہ جادو اتار دیتے ہیں, جادو کا توڑ کر لیتے ہیں, اثر اتار دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ پاورز رکھنا روحانی کوئی مقام ہے. تو ہمارا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ روحانی مقام تو نہیں ہے لیکن یہ روحانی صلاحیت ضرور اس کو کہہ سکتے ہیں. بڑا فرق ہے روحانی مقام رکھنا, روحانی صلاحیت. جو شخص روحانی مقام رکھتا ہوگا وہ ضروری ہے صلاحیتیں بھی رکھتا ہوگا کیونکہ اس پروسیس سے گزر کے گئے. لیکن کہیں سے بھی کامن سینس کی بات ہے, یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو یہ روحانی صلاحیتیں رکھے گا وہ روحانی مقام بھی رکھے گا. صلاحیتیں آپ پریکٹس سے بھی اجاگر کر سکتے ہو. میں روز میڈیٹیشن کروں, میں روز یوگا کروں تو فلیکسیبلٹی میرے اندر آ جائے گی. میں روز نشانے بازی کروں تو میرا نشانہ بہتر ہو جائے گا. میں روز روح کی پاورز کو ایکسپلائٹ کروں تو میری روح کی صلاحیتیں بیدار ہو جائیں گی. اب پھر یہ اس پورے پروسیس میں جو ہم نے فرمایا کہ یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا, اس میں روح کی ایکسپلائٹیشن بھی آتی ہے, ایکسپلوریشن بھی آتی ہے, جسم کی بھی آتی ہے, صحت کی, شعور کی بھی آتی ہے, اور جو کائنات کا نظام ہے اس کی بھی آتی ہے. اس کائنات کے نظام میں کتنی مخلوقات ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہو, سمجھتے, یہ پورے پروسیس سے آپ گزرتے ہو. تو اب گمراہی یا کم علمی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کسی کے پاس یہ پاور ہیں تو وہ روحانی انسان ہے. وہ روحانی صلاحیتوں والا انسان ضرور ہوگا لیکن روحانی مقام یا اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہوگا, یا وہ بزرگ نہیں, یا وہ پیر نہیں. جو بندہ اس مقام تک پہنچا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, جس نے روحانی کریکلم سمجھ لیا اور چل لیا جیسے ہم نے بیان کیا, تو اس میں کیا صلاحیتیں نظر آئیں گی. دیکھیں بڑی کامن سینس کی مثال, یہ پورا ہمارے جو مذہب اسلام میں سارا روحانی کریکولم کس شخص نے ڈیسائیڈ کیا ہے, کس شخص نے ایکسپلین کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہماری منزل کیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر ہم روحانیت پہ یا جو بھی طریقے سے چلیں گے تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ہائیسٹ لیول کس نے ڈسپلے کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کس جیسے انسان ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کریکولم پہ چلے, تو آپ کہاں پہنچیں گے, ان کی جیسی شخصیت. تو اگر جو بھی انسان روحانیت کے کریکولم کو سمجھنا اور چلنا چاہتا ہے تو کامن سینس یہ ہے کہ آپ کی تھورو اسٹڈی ہونی چاہیے کہ ان کی شخصیت کیا تھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس میں ایک الگ گمراہی ہے, ہم نے شخصیت اور حلیے کی تمیز کھو دی ہے. ہم حلیے کو شخصیت سمجھنے لگے, تو یہ بھی گمراہی دور کریں. ہم ان کا حلیہ اپنانے پہ تو تلے ہوئے, ان کی شخصیت اپنانے پہ نہیں تلے ہوئے, کردار کو. تو اگر کوئی انسان روحانی کریکولم پہ چلے گا اور اللہ سے تعلق ایونچولی قائم کر لے گا, چاہے مرشد کے ذریعے یا ذکر کے ذریعے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ کیا ذکر کے ذریعے پہنچ جاتا ہے, کیا مرشد کے ذریعے پہنچ جاتا ہے, کیا مرشد ضروری ہے, کیا مرشد کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے اور ذکر کے ذریعے بھی, دونوں چیزیں ایکول ہے, یہ الگ ڈسکشن ہے. لیکن آپ جس بھی طریقے سے جا رہے ہو, اگر آپ پہنچے تو کہاں پہنچنے چاہیے ہو, ان کے کردار کی طرح آپ کا کردار ہو جائے. آپ کی شخصیت کی جو آپ کا کردار ہے, آپ کی ریفلیکشن ہے, آپ کی انر سیلف, آپ کی جو کریکٹر ہے, وہ آپ کے نبی جیسا, آپ کے پیغمبر جیسا. اگر ایک کوئی یہودی ہے وہ بھی اس مائنڈ سیٹ سے چلتا ہے, پروسیس وہاں بھی یہودیوں میں بھی یہی ہے, عیسائیوں میں بھی یہی ہے. پروسیسز چینج ہے, اس کی ڈیٹیلنگ چینج ہے, منزل ان کی بھی یہی ہے, مقصد ان کا بھی یہی ہے. اگر وہ چلیں گے تو وہ کہاں پہنچیں گے, وہ اپنے نبی تک پہنچیں گے. جو ان کی تعلیمات ان سے چلیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت پالیں گے.
تو آپ کا ایونچولی شخصیت پا لینا. کہیں سے بھی یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں یا اس کا معنی یہ نکالیں کہ آپ نبی نعوذ باللہ بن جاؤ. نبی نہیں بن سکتے آپ کیٹیگوریکلی. آپ کوئی آنے کی ضرورت بھی نہیں نبی کی, نہ کوئی آئے گا. آخری نبی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے انہوں نے سارا کریکولم پورا کر دیا. اور ان کو آخری یا خاتم الانبیاء یا خاتم الرسولین کہتے ہی اسی وجہ سے ہیں. پھر اس میں بھی لوگوں کی انٹلیکچوئل ڈیبیٹس ہیں, ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہے, کہ ان کو کہتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے آ کے چیز کو مکمل کیا. آج دین کامل اور مکمل ہو گیا, یعنی کہ آپ کو انہوں نے پروسیس بتا دیا, کریکولم بتا دیا کہ اس دین پہ چلو گے تو آپ کہاں پہنچو گے. اچھا, اب اس کریکولم کو ہم اور طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس پہ چلنے کے کیا صرف دینی طریقہ ہے؟ نہیں. ویسٹ میں جو لوگ ریلیجن کو بلیو نہیں کرتے وہ بھی اسپریچول ہونے کی جو ہے دعوے کرتے ہیں یا بیہیویئر شو کرتے ہیں. تو جو اسپریچولیٹی وداؤٹ ریلیجن ہے وہ کہاں جا کے اینڈ اپ ہوتی ہے؟ وہ ایتھسٹ ہو جاتا ہے انسان, اور وہ صرف اور صرف اسپریچول باڈی, آپ کی جو روح کی صلاحیتیں ہیں, اسپریچول پاورز ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی ہائٹ پہ پہنچ سکتا ہے. وہ اسپریچول صلاحیتیں کون سی ہیں؟ انرجی ہیلنگ ہے, مائنڈ ریڈنگ ہے, سائکنوسس ہے, آپ کی ایسٹرل ٹریولنگ ہے, اورا مینجمنٹ ہے, انرجی سینٹرز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, آپ کی روح کی لیئرز کو ڈسپلے کرنا ہے, ان کی پاورز کو یوز کرنا ہے, ایتھرک انرجی کو چینل کرنا ہے. یہ سارے جو میں نے نام لیے ویسٹ میں موجود ہیں اور اس پہ لوگوں نے ایکسپرٹیز بھی حاصل کی ہے. تو اگر کوئی بندہ وداؤٹ ریلیجن اس کریکولم پہ چلے گا تو وہ کہاں تک پہنچے گا؟ وہیں تک جہاں تک وہ جا سکتا ہے. تو اس کو وہ تو کسی کریکولم کو فالو نہیں کر رہا, اپنے ہی کریکولم کو فالو کر رہا ہے, تو اپنی روح کو ایکسپلائٹ کرے گا اور میکسیمم وہ روح کی صلاحیتیں بیدار کر پائے گا. اس کو روحانی ایکسپیرینسز یا کیفیات یا وہ تجلیات یا وہ معاملات اس کے ساتھ نہیں ہوں گے جو تعلق کریٹر سے قائم ہو جاتا ہے. اب اس میں پھر الگ ایک ڈسکشن ہے. اچھا, ہم سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہیں یہ چیزیں یا ریلیجن سے ثابت کیجیے. دیکھیں, ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ریلیجن جو بھی بھیجے گئے نا وہ وے آف لائف ہے. ٹھیک ہے, وہ سیکریٹ آف لائف یا ریئلٹی آف لائف نہیں, وہ وے آف لائف. میں آپ کو ایک مینول دوں کہ باسط یہ مینول پڑھ لیجیے اور آپ جہاں جا رہے ہیں, میں آپ کو جہاں بھیج رہا ہوں وہاں پہ آپ کے لیے آپ کا گزارا ہو جائے گا, یہ کام ہو جائے گا. آپ کو کچھ نہیں پتہ نا, یہ مینول فالو کیجیے. تو ریلیجن ایک اس مینول کی طرح ہے جو ہمیں تحفتاً دی گئی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ, دنیا میں جا رہے ہیں, ہمیں تو کچھ نالج نہیں تھی جب اس دنیا میں آئے. تو آپ ود دا فیتھ اپنے عقائد کے ساتھ اس ریلیجن کو فالو کیجیے, آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا, بچت ہو جائے گی. لیکن کہیں یہ نہیں لکھا یا کہیں یہ نہیں کہا گیا, اور کامن سینس ہے کہ بچت ہو جائے گی, یہ نہیں کہا کہ منزل مقصود مل جائے گی یا الٹیمیٹ کام ہو جائے گا یا سیکریٹ یا ریئلٹی پتہ چل جائے گی. تو قرآن میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بظاہر بتائی گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں بظاہر نہیں بتائی گئیں, وہ باطنی طور پہ بتائی گئی ہیں. پھر اس پہ الگ ڈبیٹ ہے روحانی لوگوں کی. اور بہت ساری چیزیں قرآن میں شاید جو منسوب ہیں اس دنیا سے ریلیٹڈ نہیں, وہ نہیں بتائی گئی. مطلب اتنی بڑی کائنات ہے, قرآن میں پوری کائنات کے راز تو نہیں بتائے گا, لیکن جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ طریقہ ہے, وہ پورا قرآن میں موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے وہ کتاب اس دنیا کے اعتبار سے مکمل اور کامل ہے. اچھا, وہ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو قرآن کی نعوذ باللہ بے ادبی ہو گئی. بے ادبی بالکل نہیں, قرآن کی گریٹنس کو ہم انڈرمائن کر رہے ہیں. کس طرح؟ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. ہم اللہ کے کلام کو انڈرمائن کر رہے ہیں. کیا پوری کائنات میں اللہ نے صرف یہی کلام کیا جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے؟ کامن سینس. اللہ اگر کلام کرتا ہے اور اللہ نے کلام کیا ہے, جو قرآن اللہ کا کلام ہی ہے نا, ہم تک پہنچا. ذرا کامن سینس لگائیں. پوری یونیورس جب سے بنی اور اب تک اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں جو کلام کیا ہے وہی کیا ہے ہم سے؟ نہیں. اس سے پہلے توریت زبور بھی کی. کیا صرف یہی کلام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کا اور کوئی کلام نہیں قرآن میں بالکل اس کے علاوہ کائنات ہے نا. تو ہم کہتے ہیں جی اللہ نے جو یہ کلام کیا نا یہی سب کچھ ہے, تو ہم اللہ کی گریٹنس کو نعوذ باللہ انڈرمائن کر رہے ہیں, اس کی ہم گریٹنس کو کم کر. اللہ نے اور بھی کلام کیے اور بھی کلام کرتا رہا ہے. کچھ انبیاء سے ڈائریکٹ کلام کیے, کچھ کائنات کی اور مخلوقات سے بھی کلام کیے ہوں گے, اور کچھ کلام ایسا ہے جو ابھی اللہ نے کرنا بھی ہوگا. بہرحال جی. تو ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ہم بحیثیت انسان اور ہم اپنی لمیٹڈ وجود کی وجہ سے ہمارا ماننا ہے کہ ہم سے جو کلام کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے. میک سینس. ہم سے جو کلام کیا, لیکن کہیں یہ نہیں لکھا ہوا, کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی آپ ایکسپلور کرنا چاہیں تو وہ آپ کو صلاحیت ہے یا وہ نالج نہیں مل سکتی. اسی قرآن میں لکھا ہے کہ جو لوگ ہماری جستجو کرتے ہیں ہم انہیں کو ملتے ہیں, جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ہم ان تک پہنچاتے ہیں. اسی قرآن میں لکھا ہے کہ ہم کچھ بندوں کو اپنے پاس سے علم عطا کرتے ہیں, جس کو علم لدنی بھی کہا گیا. اور پھر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ وہ اچھا جی کمیونیکیٹ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو پھر وہ کس طرح کرتا ہے. پھر فرقے بٹ گئے معاشرے کے اندر. کچھ کہتے ہیں جی وہ ابھی بھی کلام کرتا ہے,
تو پھر اس پہ ایک بحث چھڑی جاتی ہے وہ کلام کے کہہ لیجیے لیولز کیا ہے. اس میں ایک افضل ترین طریقہ جو ہے ہمیں وہی بتایا گیا, وہ انبیاء سے کیا تھا, وہ اب بند ہو چکا ہے, اب وہی نہیں آتی. اگر ہم وہی کا ورڈ ہٹا دیں تو اور طریقے ہیں. تو بہرحال یہ جو کریکلم ہے پورا اسپریچولیٹی کا, یہ سمجھ لیں سب لوگ اس پوری گفتگو کے نچوڑ سے کہ کریکلم ایک لائن میں کیا ہے, بندے کا اللہ سے تعلق قائم کرنا, اور اس پروسیس میں اپنی ذات کا عرفان, کائنات کا عرفان اور اللہ کی ذات کا عرفان تک پہنچنا. یہ جو رابطہ قائم ہوگا اللہ سے, رب سے تعلق قائم ہوگا, یہ ہے اسپریچولیٹی کا کریکلم. اور اگر آپ اس کو مذہبی طور پہ اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو یور پروفٹ, جس کو بھی جس مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں, اس کا جو رسول ہے یا نبی ہے, وہ آپ کے لیے بینچ مارک ہے یا لینڈ کہہ لیجیے ایک پروٹوٹائپ ہے کہ بھائی اس طرح ہمیں بننا ہے. اور اگر آپ بغیر مذہب کے فالو کرتے ہو تو میں نے عرض کیا کہ آپ چلو گے تو اس راہ پہ, لیکن پہنچو گے نہیں کہیں. ان کے انبیاء بھیجے, شاید اگر اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انبیاء بھیجے اس لیے گئے تھے کہ وہ آپ کو بظاہر شریعت بھی دیتے ہیں, گائیڈ بھی کرتے ہیں, اور آپ کی روح کی تربیت بھی کرتے ہیں. اصل میں انسان تربیت روح کی ہی کرتا ہے, جسم کی تو مینجمنٹ ہوتی ہے, ہیلتھ مینجمنٹ ہوتی ہے, تربیت روح کی اور شخصیت کی, شعور کی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اسپریچول کریکولم ہے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں. آپ کی گفتگو سے یہی اخذ ہوا ہے کہ ایک ادنا شعور کو ایک بڑا شعور بننا ہے, یہی پورا پروسیس ہے اسپریچولیٹی کا. تو اب دیکھیں نا, ہمیں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مذہبی گفتگو سے ہٹ جائیں, ریلیجس ڈسکشن سے ہٹ جائیں, اس کو ہم بالکل سائڈ لائن کر دیں, ہم بالکل انٹلیکچوئل بات کریں, تو مقصد کیا ہے؟ ہم روح تھے, یعنی کہ انرجی تھے. اللہ بہت سپیریئر انرجی ہے, گاڈ جو ہے, اس انرجی نے چھوٹی انرجیز بنائی اور اس نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا. ہمیں ریلیجن سے پتہ چلتا ہے, میں پیرالل بتاتا جاؤں گا. خلیفہ بنانے کا مطلب میں نے تمہیں اپنے مرر پہ بنایا. آئی ہیو کریٹڈ یو ان مائی امیج. میں نے تمہیں اپنے خلیفہ یا اپنے طرز پہ بنایا, مطلب گاڈ لائک بنایا, گاڈ نہیں بنایا. گاڈ لائک سے مطلب اپنی صفات بخشی. تو ان صفات کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہی علم کو جو آدم علیہ السلام کو بخشا تھا, تو ان صفات کو اجاگر کرنا ہے. تو آپ نے کہاں پہنچنا ہے؟ اس چھوٹے کانشیسنیس, اس چھوٹی روح, اس چھوٹے شعور نے ارتقا کرتے 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 کہاں مرج ہو جانا ہے؟ کنیکٹیوٹی ٹو دا کریٹر, بڑے شعور میں مرج ہو جانا ہے. دریا نے سمندر میں گر جانا ہے. اس کو اسپریچولیٹی کہتے ہیں. اور یہ اسپریچولیٹی میں سب نے یہ جملے سنے ہوں گے کہ دریا کا سمندر میں مل جانا, پروانے کا آ کے موم بتی سے میں ضم ہو جانا, فنا ہو جانا, ذات کا فنا ہو جانا. جب آپ کو یہ نفس آپ کی ختم ہو, پیوریفائی ہو جاتی ہے, یہ ڈویلٹی ختم ہو جاتی ہے, یہ احساس نہیں رہتا کہ میں کوئی چیز ہے, میرا وجود کوئی چیز ہے, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ سب چیز اللہ کے ہی نور سے ہے, اور ہر چیز میں اسی کا نور جھلک رہا ہے. اور آپ کو چیزیں میرلی ریفلیکشنز نظر آتی ہیں, فارمز نظر آتی ہیں. ان کی ریئلٹی کیا ہوتی ہے؟ وہی نور. تو اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے شعور کا بڑے شعور میں مل جانا, دریا کا سمندر میں گر جانا, یا اللہ سے تعلق قائم کر لینا. جب آپ کی میں یا ڈویلٹی یا جو خیر اور شر کا تضاد ہے آپ کی شخصیت کے اندر, یہ ختم ہو جائے اور آپ اٹرنل ہو جائیں, یونیورسل ہو جائیں, آپ دین حنیف پہ آ جائیں, یا آپ کی روح بیدار ہو جائے, آپ ارتقا کر کے ایک عالمی شعور یعنی کہ بڑے شعور کے انسان بن جائیں, ایک باشعور انسان بن جائے, تو ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ پورے سسٹم کو سمجھتا ہے اور اس میں سبمرج ہو جاتا ہے. تو وہ بیسکلی اللہ سے تعلق قائم کر چکا ہوتا ہے. اس کے لاشعور میں صرف, جسے ہم نے اور نعتیں بھی سنی اور کلام بھی سنے, حمد بھی سنی, کہ اس کے لاشعور میں صرف اللہ بستا ہے. اور ایسے شخص کا ڈسپلے, اس چیز کا بہترین ڈسپلے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تھینک یو سو مچ سر. امید ہے ہم سب کی بہتری ہو اس چیز. امید ہے لوگوں کو اس گفتگو سے وہ اخذ کریں یا وہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں جو ان کی زندگیوں میں بہتری کرے. ہماری گفتگو سے اختلافات نکال کے یا گمراہیاں نکال کے اپنے ذہن کو منتشر کرنا مقصد ہمارا یہ نہیں. تو ہم نے بھی ایسے سیکھا, اور ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ ہم کوئی مذہبی مائنڈ سیٹ سے بات, ہم بڑی کھلی اوپن پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے دوسرے مذاہب کو بھی انکلوڈ کیا, اس میں دوسرے ادیان کو بھی انکلوڈ کیا. مقصد یہ کہ گفتگو سے اپنے شعور کو بلند کریں, اس سے سیکھ لیں انسان, نہ کہ اس سے اختلاف کر کے اس کو اپنے بھی شعور کو منتشر کرے اور دوسرے کے شعور کو. تو امید ہے لوگ اس سے مستفید ہوں گے. تھینک یو سو مچ سر.